الحمدللہ وکفى آتِ العلا وبین الضلالة والہدى لا شریک التوکل والثناء حلت قیام الأمی الأمین العظیم الکریم من الشاہدین والشاکرین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، انسان جب کبھی یہ سوچتا ہے کہ اسے بنایا کس نے ہے، تو اسے ضرور پھر اپنے بنانے والے کی تلاش کی جستجو ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ انسان جنہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، دنیا میں لاکھوں ایسے انسان ہیں جن تک ابھی بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، یعنی ان تک کوئی نبی نہیں آیا یا نبی کا پیغام لے کر کوئی امتی نہیں گیا، لیکن وہ بھی اس تلاش میں ضرور رہتے ہیں کہ آخر انہیں بنایا کس نے ہے، اور جن تک پیغام پہنچا ہے، آسمانی کتاب پہنچی، آسمانی مذہب کوئی پہنچا، وہ بھی اس تلاش میں ضرور رہتے ہیں کہ ان کا بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ جن تک نہیں پہنچا تلاش انہوں نے بھی کی، لیکن اس بات پہ آ کے رک گئے ہیں کہ کوئی بھی نہیں، بس یہ خود بخود ہی سچا ہے۔ ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد اپنے رب اور پیدا کرنے والے کی تلاش، پیدا کرنے والے کے تعارف اور معرفت کا صحیح راستہ کیا ہے، کیسے وہ ملے گا۔ اس نے اپنی حکمتوں اور مصلحتوں اور اپنی منشا اور اپنی مرضی اور ارادے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود کو مستور رکھے، پردے میں رکھے، اور حکم دیا ہے کہ جن تک میرا پیغام پہنچا ہے وہ مجھے تلاش کرے۔ تلاش تو ہے، جو بھی سوچتا ہے معمولی سا بھی اس میں دماغ ہے، خیال ہے، ذہن کام کرتا ہے،
ایک دن اس کے ذہن میں ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ یہ اتنا پیچیدہ دماغ کا نظام، اتنا پیچیدہ معدے کا نظام، اتنا پیچیدہ دل کا نظام، اتنا پیچیدہ رگوں کا اور خون کی سپلائی کا، اور یہ یعنی ایک پوری کائنات ہے، یہ انسانی وجود ایک پوری کائنات ہے، تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے۔ تو اسلام اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اسلام دین الہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام نے انسان کی اس شعبے میں کیا رہنمائی کی ہے؟ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی لگی ہوئی ہے، ٹھوکر مسلمانوں کو بھی لگی ہوئی ہے، یہ بھی کبھی کہیں نظر آتے ہیں رب کی تلاش میں، اور یہ تلاش ایسی چیز ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو بھی متلاشی پایا، آپ بھی تلاش میں تھے، فَهَدَىٰ، پھر اللہ نے بتایا کہ میری معرفت، میری پہچان اور میرا قرب اور میری ذات کا تعارف کیسے ہوگا۔ تو ساری انسانیت کو، چاہے ان تک اسلام کا، دین کا، آسمانی مذہب کا پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، وہی آج ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب العالمین اپنے پیغمبر، ہادی اور رہبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمن کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ساری انسانیت کو پیغام دیجئے کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے رب کی تلاش ہے، اگر تمہیں اپنے بنانے والے کی تلاش ہے، اگر تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کی جستجو ہے، اگر اس کی معرفت چاہتے ہو، اس کی پہچان چاہتے ہو، اور اس کا تعارف چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کی نزدیکی چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، باقی سارے طریقے غلط، اپنی ذہن کی صلاحیتیں استعمال کر کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس شعبے میں۔ کسی نے چاند کو کہہ دیا وہ پیدا کرنے والا ہے، کسی نے کہا سورج ہے، کسی نے حجر، شجر، قبر، کس کو نہیں بنا دوں تمہیں ایسا راستہ کہ رب تک پہنچو گے، ایسا راستہ کہ مالک تک پہنچو گے، ایسا راستہ کہ تم جستجو میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا راستہ؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جیسے ایک بندہ جاتا ہے نا گاؤں میں، جیسے ہمارے دوست آج آئے ہیں متکی سے، نیا بندہ، میں پچھلی دفعہ بھی کیوں بھول گیا تھا مسجد کا، آگے نکل گیا تھا، بندہ پوچھتا ہے جی میں نے فلاں مسجد میں